وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول، درس کا نمبر ہے 1958. آج کا موضوع کیا ہماری روش زندگی منافقانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1. سورہ احزاب مدنی اور 5 ہجری اس کا شان نزول ہے. لفظی ترجمہ: یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اطاعت نہ کریں کافروں کی اور منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کریں، اتباع کریں جو وحی کی گئی ہے آپ کو آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تمہارے کاموں سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اور کافی ہے اللہ کارسازی کے لیے.
3 آیت میں نے پڑھی ہیں صاحبان کرام، بہت ہی اہم مضمون ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ بظاہر مخاطب تو نبی ہیں، لیکن نبی کے یعنی جو تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی تقوی، اللہ کا تقوی، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ آپ پیروی کریں جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے یعنی اس کے خلاف کرنا نبی کے شان کے خلاف ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں قرآن ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ نبی تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، نبی ازلی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ نبی سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، اور نبی کے تو جب بات آ گئی ہے تو کیا کہنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو منزہ، یعنی تمام جو یعنی منزہ عن الخطا ہے نا، معصوم عن الخطا ہے، یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے، معصوم عن الخطا۔ تو اور وہ ازلی ہدایت یافتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے علم دیا ہے، کیا خوب علم دیا ہے، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، کیا خوب مجھے ادب سکھایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی اپنی ذات جو ہے یعنی وہ معصوم اس لیے ہی ہوتی ہے اور ہدایت یافتہ ہوتی ہے کہ اور لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی ذات میں ہم خطا کا تصور کر لیں یا غلطی کا تصور کر لیں یا خلاف تقوی کی کوئی بات، تو پھر تو وہ کامل نمونہ نہیں ہو سکتا نا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 آیات میں نے پڑھی ہیں یہ دراصل ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ مخاطب یعنی خطاب نبی سے ہے اور مخاطب ہم ہیں۔ اصل میں یہ ساری صفات جو ہے ہم میں ہونی چاہیے اور بدرجہ کمال ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں انسان، باقی انسان تو یعنی ہدایت کے تابع ہیں نا، اور اس میں بشری کمزوریاں موجود ہیں، ہم میں بشری کمزوریاں موجود ہوتی ہیں، اور ہم میں تو پھر یعنی نبی تو یعنی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بولتے بھی نہیں ہیں اپنی خواہش سے۔ یہ بات بھی دیکھیں قرآن سے ساری باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نبی جو ہے وہ قرآن کے یعنی اگر بولیں گے بھی تو وہ وہی ہوگی۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں، تو ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی خلاف تقوی کام کریں یا اطاعت کریں کافروں کی یا منافقوں کی، یا جو وحی کی جاری ہے اس کے خلاف کوئی بات کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دراصل قرآن کس کے لیے ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے یہ کلام آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ اللہ، تو بہرحال اچھا میں جو مضمون میں ادا کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری صفات، اس کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے، اے ایمان والو۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے وہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے
یعنی تربیت ہو رہی تھی، ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ ابھی آگے بھی یہ مضمون آئے گا، اور آہستہ آہستہ پھر تدریجاً جو ہے احکامات آئے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے احکامات زیادہ تر مکی زندگی میں نہیں آئے، وہاں تو اصول تھے، عقائد کی بات ہو رہی تھی، اصولوں کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں جو ہے جو طریقہ کار ہم نے اپنانا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ 5 ہجری، تو یعنی اس میں جنگ بدر گزر چکی، اور غزوہ احد گزر چکا، اور احزاب اس میں 5 ہجری میں احزاب کا واقعہ ہے، اور یہ سورت کا نام بھی احزاب ہے، سورہ احزاب ہے، اور اس میں احزاب کے واقعات آئیں گے ابھی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات جو ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر لیں، یہ اپنے اوپر لیے، یہ ہمارے لیے ہے تقویٰ۔ ہم لوگ تو تقویٰ سے کوسوں دور ہیں۔ میں آج کے دیکھیں، اب یہ آیات جو ہیں یہ آج کے لیے ہیں، آج کے مسلمان کے لیے ہیں۔ ہم نے دعوی ایمان کیا ہے لیکن تقویٰ کی روش تو نہیں ہے، اطاعت کرتے ہیں ہم منافقوں کی اور کافروں کی، یعنی کافرانہ روش اور منافقانہ روش، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی نازل کیا ہے اس کی ہم پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں جو 3 آیت میں نے آپ کو پڑھی۔ سب سے پہلے تو تقویٰ کی روش کی میں بات کر رہا ہوں کہ تقویٰ اللہ کا تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمانی سے نہیں بچتے۔ بنیادی طور پہ تقویٰ کا معنی بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یا نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، تقویٰ، یہ تقویٰ کا مطلب ہے۔ یا میں آپ کو عام طور پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا نا، مت تقویٰ، تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو وہ پھر صحابی نے اس کی وضاحت کی تھی، اس میں کیا تھا؟ احتیاط۔ احتیاط سے جب آپ زندگی کی راہوں پر چلیں، زندگی گزاریں تو احتیاط سے کام لیں۔ اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور اطاعت نہ کریں کافروں کی، اور اب ہماری روش کافرانہ ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہیں آیت، یہ 3 آیات ہمارے لیے ہیں، تقویٰ کی روش نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں۔ کیونکہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اصل سمجھ لیا ہے، ظاہر کا دھوکہ ہے، اور ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں اللہ۔ اور تو اچھا، جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو تقویٰ کی روش تو بس بھول جائیں آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اللہ سے پھر بچیں گے کیوں؟ اللہ کی نافرمانی سے کیوں بچیں گے، یا کیوں کوشش کریں گے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی؟ یا نافرمانی کی صورت میں جو عذاب ہے آپ کا تو اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو تقویٰ کی کیا مطلب تک بنتی ہے؟ دیکھیں ساری باتیں جو ہیں یقین کی ہیں، اور یقین پیدا ہوتا ہے ضرورت کے تحت۔ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کھانا کھایا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اور سب گھر والے بھی بس کھانا کھا چکے ہیں، اب فوراً کھانا بنانا، یا اس کے لیے سودا لانا، یا کھانا بنانا، یا کچن میں جانا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا نا۔ یعنی کھانا کھائے ہوئے آپ نے آدھا گھنٹہ ہو گیا، سارے گھر نے کھانا کھا لیا ہے، تو آدھے گھنٹے بعد اگر کوئی کہے کہ جاؤ جلدی سے بریانی بناؤ یا کھانا تیار کرو، تو ہم تو اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کریں گے۔ یعنی کبھی آپ نے ایسا موقع ہوا ہے کہ آپ نے گھر میں سب گھر والوں نے کھانا کھا لیا، پھر آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کوئی مطالبہ کرتا ہے
کہ بھئی جلدی کرو کھانا بناؤ. اس شخص کو ہم اس کے دماغ میں کچھ فطور ہوگا جب ہی وہ فوراً کھانا بنانے کا کہے. ابھی تو کھانا کھائے. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں، یقین کے لیے ایک ضرورت ہونی چاہیے. جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی عقل کام نہیں کرے گی. دنیا اور ما فیہا، اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کچھ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، جد و جہد، کوشش، محنت. تو پھر دیکھیں، پہلے ضرورت، اس کے بعد جو ہے وہ پھر یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، ہونی چاہیے. تو پھر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے. ضرورت، یقین، یا پہلے یقین آ گیا یا ضرورت. بہرحال میرے خیال میں پہلے ضرورت کا احساس ہونا چاہیے، پھر آپ کو یقین حاصل کرنا ہے کہ اس کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مناسب طریقہ کون سا ہے. یہ میں اجمالی طور پہ، مختصر طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. تو پھر جب آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ یقین کے مطابق، جب مختصر طریقہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کام کرتے ہیں. دیکھیں، ہم اس وقت عالم دنیا میں ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور عالم جانا ہے. یہاں اعمال، یہ اعمال کی دنیا ہے. یہاں مہلت ہے. یہاں نتائج جزوی طور پہ تو ہیں لیکن کامل طور پہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم جب دوسری دنیا، یعنی اپنی اصل زندگی میں لوٹیں گے، جب ہماری دنیا سے وقت پورا ہو جائے گا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پھر رد عمل شروع ہو جائے گا. اعمال کے نتائج ہمارے سامنے شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو قبر میں مار پٹنا شروع ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. قرآن میں عذاب قبر کی بات ہوئی ہے کہ قیامت تک ان کو صبح و شام عذاب پیش کیا جائے گا. بکرتم یعرضون علیہ بکرتم و عشیہ کے الفاظ ہیں قرآن میں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ دوسرے الفاظ ہیں کہ ان کے آگے تو برزخ ہے قیامت کے دن تک، اور برزخ کی باقاعدہ ایک زندگی ہے، برزخی زندگی. ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو اطلاعاً عرض کر رہا ہوں. ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے کہ باطن میں کیا ہے، یا باطنی معاملات کیا ہیں، یا برزخ کیا ہے، یا قیامت کیا ہے، یا دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہمیں نہ یقین ہے، نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں. آج آخرت کے لیے تیاری کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے. اور آخرت کی تیاری کے لیے پہلی جگہ جو ہے، یعنی جو پہلا مقام آتا ہے، پڑاؤ، وہ عالم برزخ ہے. عالم قبر اسے کہتے ہیں. ہمارا دنیا سے فوراً بعد پڑاؤ عالم برزخ ہے. جب آپ برزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. یہاں تو دنیا میں آپ کو جزوی سزا مل چکی، اس کی میں آپ کو تفصیلات بیان کر چکا ہوں، لیکن درمیانے درجے کا عذاب جو ہے آپ کو عالم برزخ میں بھگتنا ہوگا. یعنی ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. جو لوگ زندگی میں، جن لوگوں نے، تھوڑی سی توجہ میری بات کی طرف کریں، جن لوگوں نے دنیا میں تقویٰ کی روش اختیار نہیں کی اور کافروں اور منافقوں کی روش کو اختیار کر لیا اور رب کی طرف سے احکامات سے منہ موڑ لیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو ان کی قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. یہ کون لوگ؟ جنہوں نے یہ اللہ کے مطالبات پر غور نہیں کیا. تقویٰ، کافرانہ روش اور منافقانہ روش نہ اختیار کرنا اور وہی کی پیروی کرنا، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور بھروسہ، توکل علی اللہ. دیکھیں، تین ہی چیزیں ہیں. اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں. میں آپ کو گنوا بھی دیتا ہوں جو ہمیں مطالبہ ہو رہا ہے.
تقوی کا مطالبہ ہے ہم سے، کافرانہ اور منافقانہ روش سے باز رہنے کی اللہ تعالی ہمیں ہدایت کر رہا ہے، پھر وہی کی پیروی کی ہدایت کر رہا ہے، پھر اپنے اوپر بھروسے کی بات کر رہا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہ 5 یعنی ہم نے خصوصیات اپنانی ہے سامعین کرام، اس کے خلاف نہیں جانا، اس کے موافق ہی کام کرنا ہے۔ اور یہ ہم نے مطالبات، یہ دیکھیں یہ ہمارے یہ جو مطالبات ہیں اس کا فائدہ تو ہمیں ہوگا، اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو پھر جو ہے ہماری دنیا تو ہماری بدتر ہو جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر دوبر کر دوں گا گزارنا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو دنیا میں تو آپ اندھے بنے رہے، کیوں کہ آپ نے اللہ کی تقوی کی روش نہ اپنائی، اور روش جو ہے یعنی جو آپ کی روش تھی وہ کافرانہ تھی، منافقانہ تھی۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی میں تھوڑا کہہ دوں، کافر کہتے ہیں یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، دولت عزت شہرت زن زر زمین، اسی کے لیے زندگی گزار دو۔ آپ دیکھ لیں نا، اپنے رویوں کو تو دیکھیں نا، اپنی روش کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں۔ میری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ بس میں آپ کے پیچھے لگا رہوں، اور یقیناً دیکھیں میں آپ کی نہیں بلکہ آپ کے رویوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ بات ہوتی ہے رویوں کی، شخصیت کی میں بات نہیں کرتا۔ عام طور پہ آپ کو یہ نوٹ کرنا چاہیے، میں رویوں کی بات کرتا ہوں، شخصیات کی میں نے کبھی نام نہیں لیا۔ کسی شخص کا میں نے نام لیا ہو تو پھر میں مجرم ہوں کہ وہ شخص، وہ تم نہیں۔ رویہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ بھی رویوں کو دیکھے گا ہمارے، کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اور ایک آیت میں یہاں ضرور پڑھ دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، کہ ایک آیت ہے میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یحسنون صنعا، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی ہم خیال یہ کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں رویوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جو میں نے آیت پڑھی اس میں ایک رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو یعنی دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے غارت کر دی دنیا کی سوچ میں۔ یہ کون؟ یہ ہم ہیں، یہ ہمارا رویہ ایسا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کے مسلمان، میں آج کے مسلمان کا تو نام لیتا ہوں اور لوں گا کیونکہ اجتماعی رویے کی بات ہے، اور میں انفرادی رویے کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن میں نام تو نہیں لیتا۔ ہاں دیکھیں معاشرہ، امت بنتی ہے فرد سے، یہ تو ہمارا مطلب افراد کا ایک مجموعہ بنے گا تو ایک ٹولی بنے گی، ٹولیاں بنیں گی تو ایک امت وجود میں آئے گی۔ آج جو برائے نام لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں تو ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو منافقانہ روش ہو گئی ہے۔ وَلَا تُطِعْ، حکم کیا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ منافقین اور کافرین کے راستے پر مت چلو۔ دیکھیں راستے ہوتے ہیں، یہ کوئی شکل و شباہت کی بات نہیں ہوتی، راستے ہوتے ہیں اصل میں، کہ آپ نے راستے کون سے راستے پر چلنے۔ مومنانہ روش الگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، پھر بھی آ جائے گی۔ مومنانہ روش کی بات ہوئی ہے، اس صورت میں بھی آ جائے گی۔ تو یہ روش کی بات ہے، ہم نے کافروں اور منافقین کی روش پر ہم چل رہے ہیں۔ کافر کا کیا وہ ہے؟ کافر کہتا ہے
یعنی سورہ منافقون میں ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یشہد انک واللہ یعلم، قربان جاؤں اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، ہمارے سارے دعوے دین کے متعلق جھوٹے ہیں، ہم نہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نہ رسول کی رسالت کے قائل ہیں، اس کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوتی، ورنہ ہم رسول کے راستے پر چلتے نا۔ ہم تو رسول کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، میں کی ہم نے رٹ لگی ہوئی ہے، دین کی ہمیں سمجھ ہے نہیں، بس ہم نے جو پڑھ لیا یا سن لیا اور غور کیے بغیر جو ہے بس پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھیں میں عام بات کر رہا ہوں، بغیر سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور سوچ سمجھ ہم نے ساری وقف کر رکھی ہے ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اللہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اے برائے نام مسلمانوں تم کافرانہ روش کیوں اپنائی ہوئی ہے تم نے؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین۔ یہ کافر اپنے حال سے، اپنے سوچ ہے ان کی کہ اگر دنیا ہے تو یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہماری روش بن گئی ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب بھی آخرت پر ہمیں یقین آ گیا اسی وقت ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تو ہماری آخرت پہ انکار والی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام دیکھ لیں، رشوت، حرام، یہ مال حرام، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی گزشتہ اقوام میں برائیاں تھیں وہ ہم میں موجود ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت مت کرو، سوچو بھی نہیں، تم نے تو دعوی ایمان کر رکھا ہے۔ اے برائے نام مسلمانوں منافقانہ روش تم نے کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں پہلی چیز جو ہے وہ تقوی ہے، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 1، اس میں پہلا مطالبہ تقوی کا ہے، اتق اللہ۔ اور تقوی جو ہے وہ ملاک الحسنات ہے، یعنی تمام نیکیوں کا خلاصہ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی یعنی اللہ کی رضا کے بغیر نیک کام کرنا، یا اللہ سے یعنی دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں پھر نیت کا وہ آ جاتا ہے۔ نیت، اگر آپ کی نیت نیک کام کرنے کی للہیت نہیں ہے تو پھر یہ شرک بن جاتی ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔
اور سب سے پہلے جہنم میں کون لوگ جھونکے جائیں گے؟ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ 3 نیک لوگوں کے ذریعے جو بظاہر نیک کام کرتے تھے ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ عالم جس نے علم سیکھا، علم پھیلایا، سیکھا، سخی دولت کمائی، خرچ کی اللہ کے راستے میں، شہید اللہ کے راستے میں لڑا، اوروں کو بھی قتل کیا، خود بھی قتل ہو گیا۔ ان 3 نیک لوگوں کے ذریعے جہنم سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ نیت ہی خراب تھی، تقوی نہیں تھا، یعنی اعمال کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی۔ ہماری زندگی جو ہے، دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے۔ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔